عزیزان محترم اس پہ محنت کرنی پڑے گی. اور میں فقط آخر میں آ کر یہاں پر ایک جملہ اور عرض کروں گا، وہ یہ کہ اگر آپ کی عمر کم ہے نا تو اس کو سنبھال لو معاملہ. یہ گولڈن ایرا ہے، یہ اچھا وقت ہے، اس کو سنبھال لو. ایک جوان آدمی تہذیب نفس کے اوپر محنت کرے، اتنا خدا متعال نوازتا ہے اسے کہ مجھ جیسا سفید داڑھی والا 10 گنا محنت کرے تو وہ نصیب نہیں کر پائے. وقت کو تھام لو، وقت کو تھامو، اس کے اوپر محنت کرو. اور وہ جو دینے والا ہے وہ دونوں ہاتھ کھول کے دیتا ہے، وہ پروردگار عالم ہے. اور ماشاءاللہ آپ سید الشہداء کے چاہنے والے، خاندان عطرت و طہارت کے چاہنے والے. آپ کے اور میرے دل میں تو ایک نورانیت ایسی بسی ہوئی ہے جس کے بعد ہمارا کام سمجھ لو آدھا تو ویسے ہی آسان ہوا ہے. ایک نورانیت بسی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. خدا متعال نے ہمیں سید الشہداء کا آسرا دیا ہوا، سید الشہداء کی محبت سے نوازا. جتنے لوگوں نے معنوی محنتیں کی ہیں، اور مثلا ہمارے دور کے اندر، اس دور سے پہلے والے ادوار کے اندر محنتیں کرتے ہیں، یہ لوگ کچھ نہ کچھ اپنے تجربے شیئر کرتے ہیں. کبھی سوال جواب کے اندر، کبھی درس تدریس کے اندر، کبھی بیانات کے اندر. تقریباً ایسے بیانات کو اگر آپ جمع کریں تقریباً سب میں میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے سب نہیں پڑھے ہوں گے، جتنے میں پڑھ سکا ہوں، جتنے میں سامنے آ سکے، تقریباً سب کے اندر ایک بات مشترک ہے. یہ سب لوگ روزانہ سید الشہداء کی کوئی نہ کوئی زیارت پڑھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نہیں پڑھتا. یہ سب لوگ روزانہ سید الشہداء کی کوئی نہ کوئی زیارت پڑھتے ہیں، یا زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، یا زیارت اربعین پڑھتے ہیں، یا زیارت عاشوراء پڑھتے ہیں. سید الشہداء کے بغیر کوئی کہیں نہیں جا سکتا. تو الحمدللہ رب العالمین آپ کا اور ہمارا ایک اعتبار سے کام آسان ہو گیا، اور بر صغیر اس معاملے میں بہت خوش قسمت ہے، بہت خوش قسمت ہے. اصل بر صغیر اس معاملے میں ایران سے بہت زیادہ آ گیا ہے، ایران سے بہت آ گیا. اگر ہم تھوڑی سی صحیح محنت کر لیں اپنے ٹریک کے اوپر تو میں یقین سے کہہ رہا ہوں آپ کو بر صغیر اس معاملے میں صحیح بہت آگے، حتیٰ ایران سے اور دوسرے ملکوں سے. تو جو ہمارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ جو ہمارے پاس ہے وہ سید الشہداء کا ایک آسرا، سید الشہداء کی محبت ہے. صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس محبت کو لے کے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. جس نے سید الشہداء سے جو مانگا ہے وہ پا لے گا. اگر کوئی سید الشہداء سے زبان سے نہیں، دل سے، زبان سے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر سکتے. اگر کسی نے، میرے جیسے آدمی نے سید الشہداء سے اندر سے جو مانگا وہ یہ تھا کہ مجھے پیسہ ملے، اسے بھر بھر کے پیسہ مل گیا. اگر کسی نے اندر سے سید الشہداء سے، زبان سے تو نہیں کہے گا، شہرت مانگی اندر سے تو شہرت مل جائے گی. اب کوئی آئے سید الشہداء سے شہادت مانگے، سید الشہداء نے اپنے لیے دولت پسند نہیں کی، پورے خاندان عطرت و طہارت نے اپنے لیے دولت پسند نہیں کی، لیکن اگر ان کا نام لینے والے کسی شخص نے دولت مانگی تو دی یا نہیں دی؟ دے دی. اچھا، خود انہوں نے شہرت کے لیے کوئی کام نہیں کیا اس دنیا میں، اگر ان کے کسی نام لینے والے نے شہرت مانگی تو دی یا نہیں دی؟ دے دی. انہوں نے کس کے لیے کام کیا تھا؟ اور وہ خدا کے لیے کام کیا تھا. اگر کوئی ان کا نام لینے والا خدا کی محبت مانگے تو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ سید الشہداء کا جو لقب ہے، جو ہم احتراماً امام کا نام لینے کے بجائے لقب استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے شہیدوں کے سردار. شہیدوں کے سردار، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک گروہ ہے کائنات کے اندر، اس گروہ کے امام سردار ہیں، امام سردار. اچھا، اب
اگر انسان کسی کو بہت پسند کرتا ہے تو اس کو اپنی سرداری میں لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے؟ اگر کسی کو بہت پسند کرتا ہے تو اس کو اپنی سرداری میں لیتا ہے۔ میں سید الشہداء سے کیا مانگوں؟ اب یہ ہے کہ شاید طاقت نہیں ہو اندر سے، دل گھبرا بھی رہا ہو کہ مانگ لیا اور میدان میں بلا لیا تو میں کیا کروں گا، لیکن میں مولا سے کہوں گا مولا یہ دیں اور اس کو لینے کی ہمت بھی دیں، یہ دیں اور اس کو لینے کی ہمت بھی دیں، اور اس کو لینے کی استقامت بھی دیں، اس کو لینے کا صبر بھی دیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے جو ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ تو جس نے سید الشہداء سے جو مانگا وہ اسے نصیب ہوا، البتہ امتحانوں کے ساتھ ہوا۔ اور لوگ جب کربلا کا میدان بن رہا تھا تو سمجھ گئے تھے، جو اہل دل تھے، سمجھنے والے لوگ تھے، وہ فوراً سمجھ گئے تھے کہ اب معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں، اب معاملہ صدقہ خیرات کا نہیں ہے، یہ معاملہ نظر نیاز کا کہ میں 4 روپے دے دوں، 10 روپے دے دوں، ایک گھوڑا دے دوں، ایک شمشیر دے دوں، اس کا معاملہ نہیں۔ حضرت زہیر بن قین اس کو سمجھ گئے تھے، دوسرے لوگ بھی سمجھ گئے تھے، جو چھوڑ کے گئے وہ بھی سمجھ گئے تھے ان میں سے کچھ لوگ کہ معاملہ جان کا ہے، لیکن بہرحال اپنے آپ کو ٹالنے کے لیے کوئی کہہ رہا تھا مثلا میں گھوڑا دے دیتا ہوں، میں شمشیر دے دیتا ہوں، سید الشہداء نے قبول نہیں کیا۔ حضرت زہیر بن قین پہلے دن سے سمجھ گئے تھے کہ یہ معاملہ گھوڑے شمشیر کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف جان کا ہے، اور صرف جان کا بھی نہیں ہے، جان کے پیچھے اسارت بھی ہے، وہ یہ بھی سمجھ گئے تھے۔ وہ بار بار اس منزل سے دور رکتے تھے جہاں امام حسین رکتے تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میں کیپیبل نہیں ہوں۔ نہ کہ زہیر بن قین کے دل میں خواہش نہیں تھی، خواہش تھی، اپنی صلاحیت کے اندر شک کر رہے تھے، جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، وہ اپنی صلاحیت میں شک میں تھے کہ آیا مجھے یہ مل سکتی ہے، کیا میں اتنا صبر دکھا پاؤں گا، اتنی استقامت دکھا پاؤں گا کہ یہ مجھے ملے، اس میں شاید شک کر رہے تھے۔ تو جہاں سید الشہداء رکتے تھے وہ یا اس سے پہلے رکتے تھے یا اس کے بعد رکتے تھے۔ ایک دفعہ ایسی جگہ ہوا جہاں وہ بھی رکے اور امام حسین بھی رک گئے، سید الشہداء بھی رکے۔ سید الشہداء نے اپنے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ زہیر سے کہو کہ آ کر ہمیں ملے۔ اب زہیر اس وقت تک کی زندگی میں اہل بیت کے کیمپ میں نہیں تھے، اہل بیت کے کیمپ میں نہیں تھے، وہ کسی اور پارٹی سے تھے، لیکن وہ امام حسین کو تو جانتے تھے، سید الشہداء کا احترام بھی کرتے تھے۔